بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ملکی حالات کی وجہ سے ہمارے کچھ دروس فوت ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں کور کر لیں گے اور آگے جا کے ہماری دوہری کلاس شروع ہو جائے گی۔ رات کا بھی کوئی وقت کا انتخاب کریں گے تاکہ امتحان سے پہلے پہلے ہمارا جو نصاب ہے وہ مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کتاب کی طرف دیکھیں، متن مبارک پڑھیں گے کتاب کا، اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح ہمارے گزشتہ طریقے کے مطابق ہوگی۔ پچھلے درس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو تشریح طلب تھیں، لیکن آگے جا کے خود بخود ان کے ساتھ ان کی وضاحت خود بخود آتی جائے گی۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں یہ تھا کہ نماز فرض ہے، اور اس کے دلائل مصنف نے دیے قرآن کی آیات سے، احادیث نبویہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اجماع امت کا حوالہ دے کے بتایا کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے تو آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تمام امت اس پر متفق ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر رد ہے ان نام نہاد مفکرین کا یا ان سوچ رکھنے والوں کا جو اپنی طرف سے تو اپنی ایک نیو تھنکنگ اور ایک نئی سوچ اور نئی فکر کا اسے نام دیتے ہیں، لیکن وہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ وہ نماز کا عجیب و غریب تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قیام کرنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نماز نہیں ہے، ان کے نزدیک نماز کا کچھ اور ہی تصور ہے۔ تو یہ اٹھک بیٹھک اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان میں زیادہ تر ملحدین ہیں، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلانے والے، کمیونسٹ جو ہیں جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف تھیوریز ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ہم ان تھیوریز پر الگ سے کبھی کوئی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ لیکچر دیں گے۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود ہی یہ ساری چیزیں بنی ہیں، فطرت کا اور نیچر کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یہ فطرت ہے جی، صبح سورج نکل آتا ہے، یہ اپنا اس کا ایک دائرہ ہے، ایک گھماؤ ہے، ایک چکر کاٹتا ہے، تو چکر کاٹ کے تو بعض علاقوں میں صبح کے وقت نظر آ جاتا ہے، اور دوسرے بعض علاقوں میں نظر نہیں آتا تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اور زمین کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے جو جدید سائنسدان ہے۔ ہمارے جو قدیم علماء اور خاص کر امام احمد رضا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین نہیں گھوم رہی۔ تو یہ مختلف تھیوریز ہیں، مختلف ان کے نظریات ہیں، جن میں نماز کے حوالے سے بھی ان کا عجیب و غریب نظریہ ہے، لیکن مصنف نے دلائل سے ثابت کیا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے خود نماز کے اندر، جو نماز شروع کرنے سے پہلے اور پھر نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو کون کون سے وہ کام ہیں جو ایک نمازی نے، ایک مصلی نے، ایک نمازی نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کو پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا عنوان ہو جائے گا نماز کے فرائض، سنتیں، واجبات، ارکان، آداب اور ممنوعات۔ یہ آج کے درس کا عنوان بنتا ہے، جیسا کہ مصنف نے یہ تمام الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے عبارت، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، اور میں پہلے ایک دفعہ پڑھوں گا تو آپ عبارت کو دیکھتے جائیں، پھر میں آپ کو کہلواؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف نے فرمایا ثم اعلم ان للصلاة شرائط قبلها وفرائد وارکانا وواجبات وسننا وآدابا وکراہیتا ومناہی فیہا. یہاں ایک لفظ جو کراہیہ میں چھوڑ گیا وہ ہے جی ممنوعات سے پہلے مکروہات. سنتیں، فرائض، سنتیں، واجبات، ارکان، آداب، مکروہات اور ممنوعات. اب یہاں تک آپ نے عبارت سن لی. آگے وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَسِتَّةٌ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ. آپ کو مل گیا متن؟ یہ کتاب میری طرف لائیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دوبارہ سے یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی، دوبارہ ترجمہ کے وقت میں ریکارڈنگ کر دوں گا. میں آگے چلتا ہوں. وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَسِتَّةٌ. نظر آ رہا ہے آپ کو کتاب پر؟ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَسِتَّةٌ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتُ وَالنِّيَّةُ. یہاں تک شرائط بیان کرنے کے بعد پھر جو پہلی شرط تھی طہارت، اب اس کی تفصیل آگے بتاتے ہیں. وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ فَالِاغْتِسَالُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وعند عدمهما التيمم ولكل واحد منهما فرائض وسنن وآداب ومناہ. اس کے بعد وضو کے فرض بتاتے ہیں. اما فرائض الوضوء فأربع كما قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آیت ختم کرنے کے بعد والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل وكذا ما بين العذارين والأذنين يجب غسله. آگے فرماتے ہیں والمفروض في مسح الراس مقدار الناسية وهو ربع الراس لما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتودأ ومسح على ناسيته وخفيه. یہاں تک وضو کے فرائض بیان کیے ہیں. اس کے بعد سنتیں شروع کی ہیں، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. وَأَمَّا سُنَنُهُ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِلَى الرُّسُغِ سین کے اوپر بھی پیش ہے إِلَى الرُّسُغِ ثَلَاثًا وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والأصح أنه يسمى مرتين، مرة قبل كشف العورة للاستنجاء ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء. والسواك سین کے نیچے زیر ہے والسواك والمضمضة والاستنشاق بماءين جديدين وإيصال الماء إلى ما تحت الشارب والحاجبين ومسح ما استرسل من اللحية وتخليلها
واستيعاب جميع الرأس في المسح بماء واحد، وكيفية الاستيعاب أن يأخذ الماء ويبل كفيه وأصابعه ثم يلصق الأصابع ويدع على مقدم رأسه من كل يد 3 أصابع، ويمسك إبهاميه والصبابتيه ويجافي بطن كفيه عن رأسه ويمدهما إلى قفاه، ثم يدع كفيه على جانبي الرأس ويمسحهما بكفيه، ويمسح ظاهر أذنيه بباطن إبهاميه وباطن أذنيه بباطن مصبحيه كذا ذكره في المحيط۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَيَمْسَخُ رَقَبَتَهُ بِظُهُورِ الْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ وَقِيلَ يَمْسَخُ الرَّقْبَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَدَبٌ، وتخليل الأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث والنية والترطيب والدلك والموالات۔ یہاں تک آج کا درس ہے۔ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں اب جب نماز ہم نے ارادہ کر لیا ہے، نماز کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے، تو اب پیچھے آئے جی۔ سب سے پہلے کہا ثم، اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ثم پھر اعلم جان لو۔ اچھا پیچھے جو تھا نا وہاں جمع کا صیغہ تھا اعلمو، تم سب جان لو، جمع کا صیغہ تھا، اور یہاں کیا ہے اعلم تو جان لے، یہاں واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے جو بات کی جا رہی تھی اس میں تمام قارئین کو سامنے رکھا جا رہا تھا، تمام پڑھنے والوں کو سامنے رکھا جا رہا تھا، تمام طلباء کو سامنے رکھا جا رہا تھا، لیکن ہر کوئی تو نہیں تفصیل سے کتاب پڑھتا۔ اب اس خاص بندے کو سامنے رکھا جا رہا ہے جس نے کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اب وہ طالب علم جس نے کتاب کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، پڑھنا شروع کر دیا، اب اس کو سامنے رکھا ہے تو وہ تو ایک ہے، تو اس کو کہا اعلم تو جان لے ان للصلاة شرائط، نماز کے لیے شرطیں ہیں، نماز کے لیے شرطیں ہیں، قبلہا کچھ اس سے پہلے، وفرائض اور فرائض ہیں، وارکانا اور کچھ ارکان ہیں۔ تو اب ارکان سے مراد بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نماز کا ایک جز ہے، پارٹ آف پریئر ہے، نماز کا جز ہے۔ تو پارٹ جو ہے، جو حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ دیکھو ایک کرسی کے اگر 4 پائے ہیں تو ایک پایا اگر نہ ہوا تو کرسی نہیں ٹھہرے گی۔ ایسے ہی ارکان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نماز کے حصے ہیں، ان کے بغیر نماز قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ ارکان ایک قسم کے فرائض کے اندر داخل ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرائض کے لفظ کے بعد وارکانن کہا، آگے کہا وواجبات، یہ واجب کی جمع اور کچھ واجبات ہیں، وسننن اور کچھ یہ سنت کی جمع سنتیں ہیں، وآدابن اور کچھ آداب ہیں، یعنی اس سے مراد مستحبات ہیں، وکراہیتن اور کچھ مکروہات ہیں، ومناہی عنہا، منہی کی جمع ہے، منہی کا مطلب ہوتا ہے جس سے روکا جائے، ناہی سے بنا ہے یہ، تو یہاں ممنوعات ہو گئے کہ وہ چیزیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا انہوں نے نماز کی شرط بیان کی ہے، تو وہ تو ہو گیا کہ نماز کی کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجب، یہ تو بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلا ہے جی نماز کی شرائط۔ اب جب نماز کی شرائط بیان کرنا شروع کی تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ، اور رہیں، اما کا مطلب ہے اور رہیں، اور جہاں تک تعلق ہے، اور رہیں شرطیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کہتے ہیں کوئی شرائط ہے تو پھر رہیں شرطیں، تو اے پر، تو ہمارے چچا جان حضرت ابو الفیض اے پر ترجمہ کرتے تھے اما کا، اے پر، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے، رہیں شرطیں، اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ، آپ ذرا متن کی طرف دیکھیں کیا ہے، ذرا پڑھیں، وَأَمَّا الشَّرَائِطُ، پڑھیں، فَسِتَّةٌ، ہاں ستہ کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو کہتے ہیں نا۔ تو نماز کی شرائط کتنی ہے جی؟ 6 ہے۔
ٹھیک ہو گیا. پہلی کون سی ہے جی؟ الطہارۃ من الحدث، یہ پہلی ہے. الطہارۃ من الحدث، یہ پہلی ہے. حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا. تو کیا ہے؟ بے وضوئی کر لیں، بے وضوئی سے پاکی حاصل کرنا. ہاں بے وضوئی ہے، حدث ہے. حدث دال کے اوپر بھی زبر آپ نے پڑھنا. دوسری کیا ہے؟ وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، الطَّهَارَةُ واو کر لیں، وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ. آپ عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا اس طرح. نجاست، نجاست اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ گندگی، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب سب کچھ اس میں آ جائے گا. نجاست سے پاکی حاصل کرنا. اچھا اب یہ جو بے وضوئی ہے نا، اس کو حکمی بھی کہتے ہیں، حکمی طہارت. کہ نجاست آپ کے بدن پر کوئی نہیں لگی ہوئی لیکن پھر بھی آپ نے وضو کرنا. اچھا جی آگے کیا ہے؟ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، الفاظ کی طرف دیکھیں. تیسری شرط کیا ہے؟ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ کیا ہے؟ عورت کہتے ہیں شرم کی جگہ، جائے شرم، شرمگاہ، شرمگاہ کو چھپانا. سطر کا مطلب ہے چھپانا. تو یہ شرط ہے. اگر نماز جو اس کی آگے تفصیل آ جائے گی. ویسے مختصر کیا ہے؟ سطر جو ہے، مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ناف ہے نا، پنجابی میں دھنی کہتے ہیں. ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ کیا ہے؟ مرد کا شرمگاہ. کیا ہے؟ شرمگاہ. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سطر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سطر کرنا ہے. اس کو عورت کہتے ہیں. عورت ایک تو ہم اردو میں پنجابی میں جو کڑی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورت. ٹھیک ہے، فیمیل، وومین، انگریزی میں وومین کہتے ہیں عورت کو. تو یہاں عورت کا معنی کیا ہے؟ شرمگاہ. تو چونکہ عورت ایک قسم کی پوری شرم کی ایک باڈی ہوتی ہے، شرم و حیا والی، تو اس لیے اس پر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے. وومین پر یہ لفظ بول دیا جاتا ہے عورت کا. تو ویسے عورت کا معنی کیا ہے؟ شرمگاہ. اب مرد کی شرمگاہ کا ایریا کون سا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اب آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ آپ کے پاس نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے وضو تو کر لیا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف اتنا کپڑا ہے کہ نیچے شرمگاہ جو پیشاب کی جگہ ہے وہ تو آپ نے چھپائی ہوئی ہے، لیکن اوپر ناف سے لے کر نیچے تک بہت ساری جگہ خالی ہے. اور ادھر بھی وہ آپ نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو گھٹنوں سے لے کر یہاں تک بھی جگہ خالی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت ساری جو عورت کا مقام تھا، جو شرمگاہ تھی، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس کا چھپانا جو ہے وہ یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. دیکھو شرط جب ہم بولیں گے تو دو لفظ یہ ذہن میں رکھنا، شرط، شرط. اور جس کے لیے شرط ہو یا جس میں پائی جاتی ہو اسے کہتے ہیں مشروط. بولو مشروط. اچھا اب کہتے ہو جی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن شرط یہ ہے آپ کے دروازے پر کوئی 400 روپے والا سفید بلب روشن ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ شرط ہے میری. تو یہ آنے کا جو ہے نا یہ اب مشروط ہو گیا. آنا جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہو گیا. یا میں آپ کے گھر آؤں گا اور میں آپ کے جو اسپیشل کوئی آپ چیز بناتے ہیں اپنے گھر میں، ہر گھر میں ہر خاندان میں کوئی ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں، کوئی حلوہ ٹائپ کوئی اس طرح کی، تو وہ میں ضرور کھاؤں گا آپ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاول بڑے بہترین بناتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چاول. کچھ لوگ چائے بہت اچھی بناتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہم چائے پئیں گے، یہ شرط ہے ہماری. تو
مشروط اور شرط یہ دو لفظ ذہن میں رکھنا. اب یہاں مشروط ہے نماز اور شرط کیا ہے؟ یہ شرطیں ہیں. تیسری ہے وہ ستر العورت، شرمگاہ کو چھپانا، اور وہ کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک، گھٹنوں تک لکھ لیں. اچھا اب آگے تفصیل اس کی آئے گی. یہ تیسری شرط ہو گئی. آگے فرمایا وَإِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، چوتھی شرط ہے جی وَإِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، قبلہ کی طرف منہ کرنا. استقبال کو مطلب سامنے آنا، منہ کرنا. قبلہ کی طرف منہ کرنا. ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ. تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، اور کعبہ ہم پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہمارا قبلہ متعین کرنے کے لیے مغرب کی طرف ہم منہ کرتے ہیں. تو مسجدوں کی محراب ادھر بنا دی جاتی ہے کہ ہمارا قبلہ چونکہ کعبہ ہے اور کعبہ اس طرف ہے. یہ ہے ہمارے لیے. اگر کوئی ادھر چین کی طرف ہے تو چین کا ہو سکتا ہے منہ شمال کی طرف کرتے ہو یا جنوب کی طرف کرتے ہو. خود کعبہ میں جب پہنچ جاتا ہے بندہ، یہ کعبہ ہے مثال کے طور پر، تو پھر چاہے ادھر کھڑے ہو، چاہے ادھر کھڑے ہو، چاہے ادھر کھڑے ہو، چاہے ادھر کھڑے ہو، چاہے ادھر، جدھر مرضی کھڑے ہو، منہ صرف قبلہ کعبہ ہے. ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ ہے. تو کعبہ جس طرف بھی ہوگا آپ نے ادھر منہ کرنا ہے. تو پاکستان میں رہ کر ہمارا مغرب جدھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر ہے، ٹھیک ہے. اور جب کعبہ میں کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا قبلہ سامنے ہے، تو وہ جدھر کھڑے ہو. تو وہاں اگر کوئی بزرگ پوچھتے ہیں کہ میں کدھر منہ کرتا ہوں، قبلہ کعبہ سامنے، جدھر مرضی منہ کرے. قبلہ آپ کا قبلہ سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی جی پانچویں شرط. آگے فرمایا والوقت، پانچویں شرط ہے جی وقت. مثال کے طور پر آپ مجھے بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شیراز. یہ بتاؤ آج جو ظہر کی نماز ہے وہ ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ نہیں. ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک شرط نہیں پائی جا رہی، اور وہ کون سی ہے؟ وقت. تو ظہر کی آج کی نماز ہم پر فرض کب ہوگی؟ جب اس میں یہ شرط پائی جائے گی، پانچویں شرط. پانچویں شرط کون سی ہے؟ وقت. جب وقت ہوگا تو وہ فرض ہوگی. ایک بندہ فوت ہوا ہے جی 11:30 بجے، فرض کریں، تو آج کی ظہر کی نماز اس پر فرض نہیں، کیونکہ اس نے شرط ہی نہیں پائی ہے، وقت ہی نہیں پایا. تو ایک شرط ہی غائب ہے. 6 شرطوں میں سے ایک شرط غائب ہے، پانچویں، کہ اس نے وقت نہیں پایا. لیکن اگر وہ فوت ہوتا ہے 1 بجے کے بعد، پھر آج کی ظہر کی نماز اس کے اوپر قضا ہے، اس کے اوپر ہے، ڈیو ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے پانچویں شرط وقت. ہم نے کیا کہا تھا؟ نماز کی شاید کون کتنی ہے؟ 6. اب چھٹی آخر میں کہتے ہیں وَالنِّيَّةُ، چھٹی ہے جی نیت، کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت ہونی چاہیے. کیوں؟ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ. نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دل کا ارادہ. تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، نیت ضروری ہے. اچھا پھر لفظی طور پر بھی نیت تو دل کا ارادہ ہے نا، لیکن لفظی طور پر بھی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو لفظ بھی کہتے ہیں کہ میں نیت کی تھی 4 رکعت نماز فرض ظہر یا عصر یا اس طرح، ہم لفظی طور پر بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ. آپ نے نیت کر لی کہ آج میں نے کلاس میں پڑھنا ہے، منہ سے نہیں کہا لیکن دل میں یہ ارادہ کر لیا، تو یہ نیت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جو لوگ منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن کوئی کام جو کرنے والا وہ نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں یہ بڑا بدنیت ہے. ہاں، کوئی بدنیت دیکھا تم نے؟ تم خود بدنیت نہ بننا. اچھا کچھ بدنیت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب نیت نہیں ہے پڑھنے کی تو اوپر سے کوئی اور بہانا، سر درد ہے. حالانکہ میرا بھی سر درد، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے،
ہیں؟ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، موٹر سائیکل خراب ہو گیا جی، رات رش ہے، اتنا پانی ہے کہ میں شلوار چاہیے پرواتی میرے کو نہیں ٹرا گیا. تو یہ بدنیتی ہے. اچھا تو یہ 6 ہو گئی جی نماز کی شرائط. پہلی کون سی ہے؟ اب میرے پیچھے کہو. الطہارۃ من الحدث والطہارۃ من النجاست وستر العورۃ واستقبال القبلۃ والوقت والنیۃ. تو یہ ہو گئی جی 6 شرطیں ہیں نماز کی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب آگے کہتے ہیں کہ اب یہ پہلی شرط تھی نا الطہارۃ من الحدث. حدث کا میں نے مانا کیا کہا؟ بے وضوئی. بولو بے وضوئی. بولو ہاں بے وضوئی. وضو جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کے واو کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، اور واو کے اوپر زبر اور واو کے نیچے زیر، اس کے اور معنی بھی ہیں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو فی الحال یہ تو بے وضو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وضو نہ ہو. یہ حکمی طہارت ہے. حکمی طہارت کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی تو پیٹ کی ہوا خارج ہونے کے بعد پورے جسم پر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن حکمی یہ بے وضوئی ہو گئی ہے، لہذا یہ حدث ہے. یہ حدث ہے. تو اس حدث سے طہارت کا حکم ہے تو اسے کہتے ہیں حکمی طہارت، پیٹ کی ہوا کا خارج ہونا. لیکن دوسری کون سی شرط ہے؟ وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ. نجاست گندگی ہے جو لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے، بدن پر لگی ہوئی ہے، جس جگہ نماز ادا کرنے لگے ہیں وہاں لگی ہوئی ہے، دری یا نماز جو کچھ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا. تو یہ 2 طہارت کی 2 قسمیں ہو گئی. اچھا اب جو پہلی ہے نا الطہارۃ من الحدث، حکمی طہارت، بے وضوئی سے پاکی حاصل. حدث ہو جائے تو، اور حدث کی مثال میں نے کیا دی ہے؟ پیٹ کی ہوا کا خارج ہونا حدث ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی تفصیل لکھتے ہیں. وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ فَالْإِغْتِسَالُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ عَدَمِهِمَا التَّيَمُّمُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَآدَابٌ وَمَنَاهٍ. اب یہ جو حکمی طہارت ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ 2 چیزیں ہیں. فَالْإِغْتِسَالُ، پس وہ غسل کرنا ہے. اب اس کی جو ہے نا، اس کی تو حکمی یا حدث سے جو طہارت ہے، حکمی طہارت کا حکمی طہارت جو ہے وہ کیا؟ پہلی ہے اغتسال. بولو ہاں. اغتسال کا مطلب ہے غسل. یا 2 لفظ استعمال ہوں گے، ایک استعمال ہوگا غسل اور ایک استعمال ہوگا جی غسل. بولو غسل اور غسل. ہاں فرق کیا ہے؟ غسل غین کے اوپر پیش ہے اور غسل غین کے اوپر زبر ہے. غسل کا معنی ہے مخصوص طریقے سے طہارت حاصل کرنا، سر دھونا، پوری باڈی دھونا، پورے جسم کو دھونا. یہ کیا ہے؟ غسل ہے، ٹھیک ہے. اور کسی ایک چیز کا دھونا وہ غسل ہے. تو غسل کا معنی ہو گیا دھونا، ٹھیک ہے. آپ ہاتھ دھوتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کو یدن کہتے ہیں نا، تو غسل الید، ہاتھ کا دھونا. پیشانی کو کیا کہتے ہیں؟ جبہتن، تو غسل الجبہہ، پیشانی کا دھونا. پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ قدم، غسل القدم، پاؤں کا دھونا. تو غسل کا معنی دھونا اور غسل یہ مخصوص جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرنا تھا. دوسری کیا ہے جی؟ دوسری ہے والوضو، اور دوسری ہے جی وضو. اس کو ہم وضو کہتے ہیں، زواد پڑھتے ہیں پنجابی، اردو، فارسی. وضو تو جو طہارت مثال کے طور پر پیٹ کی ہوا خارج ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکمی طہارت یہ ہے الطہارۃ من الحدث، وضو کرنا ہے. اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اور سوتے میں
جو ہے وہ یہاں ایک نیا لفظ آئے گا احتلام، جس کی تفصیل آگے آئے گی. احتلام ہوا تو یہ کچھ قطرات کا پانی کا نکلنا ہے. تو پھر یہ ہے جی غسل کرنا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ شرمگاہ سے کچھ پانی نکلا جس کو احتلام کہتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف شرمگاہ سے ہے، باقی باڈی سے نہیں ہے. باقی باڈی سے تو نہیں ہے، لیکن پورا نہانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اغتسال، غسل. اور یہ کیا ہے؟ حکمی طہارت. تو یہ حکم ہے پوری جسم کا. اب اگر کوئی اس میں لگ جاتا ہے کہ بھئی وہ چونکہ اس طرح جب انسان کو اسے فراغت بھی کہتے ہیں، فراغت ہوئی تو پھر پوری باڈی پہ خاص اثر پڑا، اور میڈیکل حوالے سے اور ڈاکٹر نے یہ کہا اور حکیم نے یہ کہا، تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ پورا غسل کرو. تو یہ ایک الگ بات ہے. ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ ہم نے چلنا ہے جو حکم ہے ہمیں کہ غسل کرو، چاہے اس کے جتنے بھی ہو. تو یہ ہوگی. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری طہارت من الحدث ہے، بے وضوئی سے جو ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک غسل کرنا اور ایک وضو کرنا. یہاں آگے فرماتے ہیں یہ کس سے ہوگا؟ ذرا کتاب کی طرف دیکھیں. فرماتے ہیں عند وجود الماء والقدرت علیہ، کہ غسل اور وضو آپ نے تب کرنا ہے کہ وجود ماء، پانی ہو، پانی کا وجود یعنی موجود ہونا، پانی کا موجود ہونا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والقدرت علیہ، اور اس پر قادر ہونا. قادر ہونا پانی حاصل کرنے پر، یہ ہے قدرت. یا آپ یوں کر لیں، پانی حاصل کرنے پر قدرت ہونا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو حکمی طہارت ہے وہ ہے غسل کرنا اور وضو کرنا. کب؟ پہلے یہ ہے کہ جب پانی ہو. پانی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ جی یہ جو سامنے ٹینکی ہے اس میں پانی ہے. جب وہاں آپ پانی لینے کے لیے گئے، وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، تو وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ ٹینکی ہم نے پیسے دے کے خود منگوائی ہے، آپ نہیں استعمال کر سکتے. تو اب آپ کی قدرت، آپ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، آپ کی قدرت نہیں ہے. آپ کی قدرت مطلب طاقت آپ کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی تھا، موجود تھا، لیکن آپ اس پہ قادر نہیں ہے اس کو حاصل کرنے، اس لیے کہ وہ آپ کا پانی نہیں. اب اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یا پانی موجود ہو لیکن اس کے حاصل کرنے پر قدرت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ فرماتے ہیں وَعِنْدَ عَدَمِهِمَا التَّيَمُّمُ. عدم کہتے ہیں نہ ہونا، وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا. دیکھو یہ دو لفظ یہ بھی یاد کر لو. وجود کا مطلب ہے ہونا اور عدم کا مطلب ہے عین کے ساتھ نہ ہونا. اب جب یا پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن آپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی قدرت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تیمم. یہ کسی تیمم بولو، تیمم بولو. ہاں تیمم، میم تیمم نہیں کہنا چاہیے، وہ اور لفظ بن جائے گا میم کے اوپر. تیمم، تیمم کا معنی بھی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اچھا، اب یہاں تک یہ ہو گئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حکمی طہارت ہوگی یعنی حدث ہو جائے گا، جب حدث ہو جائے گا یعنی کہ بے وضوئی ہو جائے گی، تو طہارت کا مطلب پاکی حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہوں گی. اگر تو احتلام ہوا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی، پھر غسل کرنا ہے، اور صرف پیٹ کی ہوا نکلی ہے تو پھر وضو کرنا ہے. اب اگلی بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ اگر پانی ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، غسل کرنا ہے، ہوا تو غسل کریں گے، وضو کرنا تو وضو کروں گا. اگر پانی نہ ہوا تو پھر تیمم کرو گے، یا پانی ہوا اور اس پہ قدرت نہ ہوئی حاصل کرنے کی تو پھر بھی تیمم کریں گے. یہاں کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ یہ غسل اور وضو. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فرائض و سنن و آداب و مناہن. ان دونوں کی اب کیا ہے؟ اب اگلا جو ہے نا عنوان ہمارا بن جائے گا وضو اور غسل کے فرائض و سنن کی جمع ہوگی سنن، آداب اور ممنوعات. مناہی وہی لفظ آ گیا پھر، اور ممنوعات. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے جی اگلا. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے یعنی غسل اور وضو دونوں میں سے کے لیے فرائض. فرائض جو ہے وہ فرض کی جمع ہوگی. فرض کا لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، مقرر کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہو. اگر کوئی انکار کرے فرض کا تو وہ پھر منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور سنت کی جمع ہے، یہ بھی ایسا عمل ہے جو فرض سے کم ہے لیکن ہے کرنا ضروری ہے. وہ آداب، ادب کی جمع ہے، اس سے مراد مستحبات ہیں. وہ مناہن، منہی کی جمع، اور اس سے مراد جو ہے وہ ممنوعات ہیں. تو سب سے پہلے فرض ہوں گے وضو کے. تو اگلا جو ہمارا یہ جو عنوان ہے آپ نیچے لکھیں گے، میں لکھتا ہوں وضو کے فرائض. اب مصنف یہاں سے فرماتے ہیں اما فرائض الوضوء فاربع. ذرا کلمات پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں اما فرائض الوضوء فاربع. ہاں، رہے وضو کے فرائض تو وہ 4 ہیں. رہے وضو کے فرائض تو وہ 4 ہیں. اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 کہاں سے ثابت ہیں؟ تو فرمایا کما قال تعالی فی کتابہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں فرمایا. آگے قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو. قمتم کا مطلب ہے کہ اٹھو، یعنی قام یقوم، قیامن کا مطلب ہے اٹھنا، کھڑے ہونا. جب تم کھڑے ہو تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو. اٹھ کھڑے ہو یعنی نماز کا جب تم ارادہ کرو. الی الصلاۃ، نماز کا جب تم ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو، جب تم نماز کی تیاری کرو، جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو. فاغسلوا، تو دھو، وجوہکم، اپنے منہوں کو. تو یہاں سے پہلا فرض آیا منہ دھونا. پہلا فرض کیا ہو گیا؟ منہ دھونا. آگے فرمایا ہاں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو مرافق تک. مرافق مرفق کی جمع، اور مرفق کہتے ہیں کونی کو. تو یہاں دوسرا فرض ہو گیا ہاتھ دھونا. دوسرا فرض ہو گیا ہاتھ دھونا کونیوں تک. ہاں، یہ سارا ہاتھ میں آ گیا. مرافق یہ مرفق کی جمع، مرفق کہتے ہیں کونی کو. طریقہ جدیدہ میں آپ پڑھ رہے ہیں. آگے ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کا. تو یہاں سے تیسرا فرض معلوم ہوا سر کا مسح. سر کا مسح کرنا. آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو اِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک. کعب کا معنی ہوتا ہے ٹخنا، یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں گٹا. ٹخنوں تک. تو چوتھا کیا ہوا؟ پاؤں دھونا ٹخنوں تک. یہ 4 فرض ہو گئے جی. کس سے ثابت ہو گئے؟ قرآن کی آیت سے.
وضو کی 4 فرض کس سے ثابت ہوئی؟ بولو، قرآن کی آیت سے۔ اچھا یہاں اب ہم اپنے درس کو یہاں ہی روکیں گے، اور آگے کیا فرمایا؟ والمرفقان والکعبان، اور دونوں کونیاں اور دونوں ٹخنے، یدخلان فی فرد الغسل، اب یہاں غسل ہے، دونوں داخل ہیں دھونے کے فرض میں۔ ہاں، وقضا ما بین الازارین، اور اسی طرح جو دونوں ازار کے درمیان ہے، یعنی یہ جو ازار کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے نا خد، اور اس کو رخسار بھی کہتے ہیں، رخسار، ازار رخسار کو کہتے ہیں، تو ازارین مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا، یعنی 2 رخسار۔ والاذنین، اور دونوں کان، یجب غسلہ، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے ان دونوں کا دھونا۔ تو یہ جب آپ منہ دھو گے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پہلا فرض ہے منہ دھونا، تو کیا منہ دھوتے وقت یہ کان وغیرہ اور یہ رخسار وغیرہ یہ سب شامل ہے؟ تو اس کی وضاحت کرتی کہ ہاں یہ سب شامل ہیں، یہ سب کانوں تک، یہاں تک۔ اور دوسرا کہا کہ جب ہاتھ دھو گے تو مرفقان، دونوں کونیاں اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کونیوں تک کا مطلب یہ نکال لو کہ چونکہ کونیوں تک کہا گیا تو یہ جو کونی یہاں سے ہے تو یہاں سے یہاں تک دھو اور یہ کونی چھوڑ دو، نہیں، کونی شامل ہے۔ اور ٹخنوں تک پاؤں دھونے کا کہا گیا ہے، تو یہ نہیں کہ بھئی سردی ہے تو بس نیچے سی دھو لو ایڑی تک اور یہ ٹخنا اوپر چھوڑ دو، نہیں، ٹخنا بھی اس کے اندر شامل ہے، ٹخنے کو بھی دھونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا بھائی یہاں ہو گیا، اب آگے مسح کی بات کی ہے وہ ہم آگے جا کے کریں گے۔ اس میں یہ جو ایک بحث ہے، قرآن کی آیت کی طرف دیکھیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ یہ جو سر کا مسح ہے نا، اس میں بہت سارے ائمہ کا اختلاف ہے، جو آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے جو ائمہ کہتے ہیں چوتھائی سر، چوتھائی سر، اچھا چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تیسرا فرض ہے کہ مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، تیسرا فرض کون سا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پورے سر کا مسح ہوگا، تو نہیں، اس کا جواب ہمارے ائمہ نے دیا کہ چوتھائی سر کا، یعنی 1/4 کا۔ تو 1/4 حصے کا اگر مسح ہو گیا، اب اس میں کافی اختلاف ہے، آگے جا کے آپ کتابوں میں پڑھیں، کچھ کہتے ہیں بس یہ 3 انگلیاں ہیں تو اس کے بعد جتنا بھی ہو گیا تو جیسے کہ ہم مسح کرتے ہیں وہ چوتھائی ساری ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بحث ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ہاں، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ آگے ہے وَأَرْجُلَكُمْ، پڑھو، اور اپنے ارجل جمع ہوگی رجل کی، یعنی پاؤں کو دھو۔ اس کے وَأَرْجُلَكُمْ لام کے اوپر ہے زبر، اس کو ذرا آپ نے سمجھ لینا ہے پوری زندگی کے لیے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، ٹھیک ہو گیا؟ اور اپنے پاؤں کو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، وہ دو نا ٹخنوں تک، کعبین ٹخنوں تک دھو۔ یہ دیکھو وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ، پڑھو، ہاں جُلَكُمْ۔ یہ ہے مشہور قرات۔ کوئی بھی قرآن پاک آپ اٹھا لو، اب دیکھو نا، مثال کے طور پر ابھی آپ قرآن پاک لے آؤ، ابھی لے آؤ قرآن پاک۔ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 6۔ سورہ مائدہ نکالو، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ چھٹا پارہ، سورہ نساء کے بعد شروع ہوگی سورہ مائدہ۔ البقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد النساء، اس کے بعد المائدہ۔
اچھا آپ مجھے یاد دلانا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک اسپیشل کلمات بتاؤں گا جو سارے صورتوں کے نام کو اکٹھا کیے ہوئے اس میں، اور اسی ترتیب سے نکال لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نکالو. آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے نا، آیت جہاں ختم ہوتی ہے. پڑھو آیت نمبر 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. آگے وأرجلكم، لام کے اوپر کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اب اس کو ذرا قرآن پاک کی آیت کی طرف دیکھتے رہو. وَأَرْجُلَكُمْ، یہی تمام قرآن پاک میں آپ کو ملے گی. تمام قرآن پاک میں لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر. جب آگے جا کے علم تجوید پڑھنے کے بعد آپ علم القراءت شروع کرو گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک قراءت ہے وَأَرْجُلِكُمْ. پڑھو. ہاں، وہ جو برؤوسکم میں با ہے نا، تو اس با کی وجہ سے وہاں زیر آئی ہے، تو اسی با کا اثر آگے کر کے تو ہوگا وَأَرْجُلِكُمْ. ارجلکم. تو جب ہم پڑھیں گے وَأَرْجُلِكُمْ، ایک قرات یہ ہے، تو یہ قرات اس قرات کا پھر تعلق بن جاتا ہے وَامْسَحُوا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور مسح کرو اپنے سروں کا اور مسح کرو اپنے پاؤں کا. پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا. اگر ہم ارجلکم پڑھیں تو پھر ترجمہ ادھر نکل جائے گا. ارجلکم تو پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ پیچھے سے آ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور آگے بار جو لکم، ہر جگہ زبر آئی ہے. فاغسلوا جو فعل ہے نا، یہ اس کا وہ مفعول اول، مفعول ثانی، یہ مفعول ثالث ہے. تو فاغسلوا فعل کا اثر ان تینوں پہ ہو رہا ہے کہ دھو ہاتھوں کو، دھو منہ کو، دھو ہاتھوں کو اور دھو پاؤں کو. لیکن درمیان میں ایک قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، تو وہ پھر با کی وجہ سے ہے، تو وہاں پھر وَامْسَحُوا کا اس پہ اثر ہو جائے گا. تو مسح کرو اپنے سر کا اور مسح ہی کرو اپنے پاؤں کا. یہ جو قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، یہ شیعہ مانتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں دھوتے نہیں، مسح ہی کرتے ہیں. لیکن ہم اس قرات پہ نہیں چلتے. وہ ہے قرات شاذ. قرات کی 2 قسمیں ہیں. وہ شاذ قرات ہے، تو ہم یہ جو مشہور قرات ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، اور اس کے مطابق چونکہ زبر ہے تو زبر تب یہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ فاغسلوا کا مفعول بنے. فاغسلوا کا مفعول بنے گا تو فاغسلوا فعل کا مطلب ہے دھو. تو جب وَأَرْجُلَكُمْ فاغسلوا کا مفعول بھی بنے گا تو پھر اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ پاؤں کو دھو. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو پاؤں دھونا ہی بہتر ہے مسح سے، کیونکہ پاؤں پہ زیادہ گرد و غبار پڑتا ہے، پاؤں پہ زیادہ مٹی پڑتی ہے، پاؤں پہ زیادہ گند پڑتا ہے، تو پاؤں کا حق زیادہ ہے انہیں دھونا. اچھا، وہ ویسے وضو کرتے وقت پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں. ان کے دھونے کا چکر یہ اس طرح پورا ہو جاتا ہے کہ بیٹھتے ہیں نا، پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں وضو ہاتھ سے اور کلی اور وہ سارے کر کے، تو آخر میں پھر ظاہر ان کا مسح ہی بنتا ہے. عجیب و غریب طریقے ہیں ان کے بھی. کبھی اس پہ بحث کریں گے کہ وہ وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، ان کے طریقے عجیب ہیں. اچھا، یہاں اب یہ بحث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے ایک قرات وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے، لیکن ہم مشہور قرات ہے تو وہ مشہور قرات ہے نا. قرآن مجید میں تو ایسی ہے نا، ہم اٹھا کے اسی لیے تو قرآن مجید لائے ہیں اور وہاں زبر ہے، تو اسی طرح آپ اس کے مطابق چلیں گے. تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہیں سے پھر اگلا درس شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ملکی حالات بھی سنوارے، ہر طرف خیر فرمائے، اور جو بے گناہ اسیر ہیں، قیدی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.